جی بسم اللہ جی السلام علیکم. میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جسے ہم کہیں گے سورج گرہن. اور اکتوبر کے مہینے میں سولر اینڈ لیونر ایکلپس آ رہا ہے. یعنی کہ اکتوبر میں سورج گرہن بھی ہے اور چاند گرہن بھی ہے. اب یہ بات اچھی نہیں ہوتی. اور دوسری چیز سورج گرہن، پہلی بات چاند گرہن، اور ساتھ ہی 30 اکتوبر کو، پہلے تو سورج گرہن ہے 14 اکتوبر کو. اس کے جو ٹائم ہے پاکستان کے مطابق جو ہے وہ میں نے نکالا ہے، وہ ٹائم ہے رات 8:03:45. اس کا پیک ٹائم جو ہے وہ ہے 10:59:27. اس کا ختم ہونے والا ٹائم 1:55:11. ایک بات. دوسری چیز، اکتوبر کے ہی مہینے میں جو ہے چاند جو ہے گرہن ہوگا 28 اکتوبر کو. اچھا، اس سال میں سورج 2 دفعہ گرہن میں آ رہا ہے. پہلے آیا تھا وہ سورج گرہن پہلا 20 اپریل کو اور دوسرا اب آ رہا 14 اکتوبر کو. چاند گرہن جو تھا پہلے 5-6 مئی کو تھا اور اب آ رہا ہے 28 اکتوبر. اب 30 اکتوبر کو راہو اور کیتو بھی ٹرانزٹ ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. کہاں راہو کہاں جا رہا ہے؟ مین راشی میں. اچھا، دوسری چیز اس کو دیکھیں، کیتو جو ہے وہ کنیا راشی میں. تیسری بات، ایک اور اہم بات ہے، شنی مارگی کر گئی کمبھ میں. وہ بھی بڑے عجیب سے معاملات ہیں جس کا بہت بھیانک اثر پڑے گا. لیکن ایک بات اہم بتاتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو اس کے بعد سورج گرہن لگا تو لوگوں میں یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ، روایت ہے میں نے پڑھی کہ جب بھی کوئی اعلیٰ ہستی پیدا ہوتی ہے یا اعلیٰ ہستی رخصت ہوتی ہے تو یہ سورج گرہن لگتا ہے. تو اس عقیدے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ختم فرمایا. ایک اور روایت ہے جس میں جب سورج گرہن لگتا تھا، روایت میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم کہ جب بھی سورج گرہن لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری اللہ کے خوف سے مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. اس نماز کا نام صلاۃ الکسوف، صلاۃ خوف، یہ جس کو ہم یا نماز آیات کہہ سکتے ہیں، آپ پڑھا کرتے تھے، جس میں لمبے قیام ہوا کرتے تھے، لمبے رکوع ہوا کرتے تھے، لمبے لمبے سجود ہوا کرتے تھے. اللہ سے معافی ہوتی تھی کیونکہ اللہ پاک نے کائنات بنائی. جب اس کائنات میں نافرمانیاں، عدل اور انصاف، جھوٹ، جتنے بھی گناہ ہونے شروع ہوں تو اللہ پاک رحیم اور کریم کے علاوہ جبار اور قہار بھی ہیں. تو اللہ پاک اپنی پھر طاقت دکھاتے ہیں. اس خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو مناتے تھے. ہمیں بھی یہی سمجھایا کہ ہم نے صلاۃ الکسوف پڑھنی ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ یہ اب جو سورج گرہن، چاند گرہن، راہو کیتو، شنی مارگی اپنے ہی گھر میں کمبھ میں بڑا معاملات الجھیں گے. تو اس سے جو میں سمجھتا ہوں پورے خطے کے علاوہ پوری دنیا میں اس کا اثر ہوگا. اب یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، گریٹ امریکن ایکلپس کہا جاتا ہے. یہ امریکہ میں آئے گا، پورا ادھر
کیا کہہ سکتے ہیں نارتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ، بلکہ سمجھے پورے ہی امریکہ کانٹیننٹ میں ہی آئے گا، یورپ میں، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ ویسٹ کی طرف ہے بیسیکلی. اب ہمارا جو خطہ ہے ادھر ہندوستان، پاکستان، مڈل ایسٹ، چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو ہیں ممالک، افغانستان، ایران، یہ جو ہیں ان میں نظر نہیں آنا، رات ہو نہیں ہے نا، اس کو بڑے کوئی اہم ان کی گلاسز ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، تو خود دیکھنا بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے. اس پہ تو آپ نے سجدے میں ہونا ہے ان 6 گھنٹوں میں، اس کا ٹائم تقریباً 6 گھنٹے ہے، ادھر تو اللہ کو منانا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کر دو وہ، لیکن جو ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. تو خیر یہ چیزیں، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، یہ جو سورج ہے یہ کوئی 1 2 4 برجوں کے لیے نہیں ہے اسپیشلی، اس ساروں کے لیے، پورے 7 ارب عوام کے لیے ہے. اس کا اثر پورے 7 ارب عوام پہ ہوگا، کسی کو کم، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت ہی زیادہ. تو خیر 4 بروج ایسے ہیں سٹار: برج حمل جس کو میخ راشی کہتے ہیں، ایریز. نمبر 2 لیو جسے اسد کہتے ہیں، سنگ راشی. نمبر 3 ورکو جسے کنیا راشی کہا جاتا ہے، برج سنبلا. نمبر 4 لبرا جسے ہم تولا راشی کہتے ہیں، برج میزان. اب جو تو یہ 4 بروج والے ہیں انہوں نے تو بچنا ہے، پوری دنیا کے یہ ہیں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے بروج، یہ سٹار پوری دنیا کے جو یہ 4 ہیں. اس کے بعد جن کی اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، پھر وہ یہ نام ہے: الف عین لام یہ، میم پے غین آر ٹی، یہ بھی پوری دنیا کے. انہوں نے بچنا ہے لڑائی سے، بلکہ اکتوبر ہی پورا کہہ رہا ہوں میں. لڑائی جھگڑا، کام تبدیلی، کاروبار، معاملات، بزنس، جاب، سفر، یہ ساری چیزیں. بیماری سے بھی بچنا ہے، پائسس نے زیادہ بچنا ہے، مین راشی والے نے. یہ ساری چیزیں 50 سال بعد یہ آیا ہے معاملہ، یہ دوبارہ یہ اس طرح یہ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ والے معاملات 50 ایئرس کے بعد. اب اگر امریکہ میں دیکھیں، اچھا جب پہلا سورج گرہن اس سال لگا تھا تو اس کے بعد دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو پرابلمز آئیں، ابھی بھی ہیں. ملک پاکستان میں عمران خان لبرا بھی ہیں، میخ راشی ایریز میں بھی ہیں، ان کو بھی اور ان کے دونوں. تو یہ چیزیں ہیں. تو خیر ابھی جو ہے وہ میں یہی کہوں گا آپ سب کو کہ ہم نے اس دن جو ہے نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم کو اللہ کو منانا ہے. اچھا اس میں دنیا میں کیا اس کے نقصانات ہیں؟ لڑائی. پہلے تو اپنے خطے کی بات کرتا ہوں. ہمارے تو خطے میں ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، افغانستان، چائنا، مڈل ایسٹ بھی آپس میں لیڈروں کا مسئلہ آئے گا، جنتا میں مسئلہ آئے گا، سول وار کا خطرہ ہوگا، دہشت گردی کا خطرہ ہوگا، زمینی حوالے سے پانی، سونامی، ارتھکوئک، اس حوالے سے زراعت کو نقصان، یہ چیزیں ہیں. اچھا اس کا اثر کہاں ہے؟ ظاہر ہے امریکہ نکل رہا ہے، تو اس اثر زیادہ جہاں نکلتا ہے، جہاں گرہن ہوتا ہے سورج، تو ادھر 80%، 70 to 100%، 75 to 100% اثر ہوتا ہے. جہاں نہیں نکلتا ادھر 20-25% اثر ہوتا ہے. تو خیر اللہ پاک ہمیں بچائے اور ہمارے آپس کے خطے کی لڑائیوں سے بھی ہمیں بچائے. جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ پاک کی قہر سے بچیں. ہمیں اللہ پاک کو منانا ہے تاکہ اللہ پاک ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.